محبت کرتا ہے اللہ اسے بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور طلبہ اعزام تم سے بھی تھوڑی سی گزارش ہے، تم بھی ذرا اساتذہ کی عزت کرنا۔ اس دور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مظلوم جماعت اگر کسی کی ہے تو وہ اساتذہ کی جماعت ہے۔ آدمی جس کا کلام لکھوا کے پڑھتا ہے نا، اسے بھی مہینے 15 دن میں 500 روپے کا نذرانہ دے دیتا ہے، لیکن جس کی رات و دن کی محنت نے ہمیں زمین سے اٹھا کے منبر تک پہنچا دیا، ہم اس کا سامنا کرتے ہوئے اپنے راستے بدل دیتے کہ استاد آ رہے ہیں ہمیں ہاتھ چومنے پڑیں گے۔ اور کتنے نااہل ایسے ہیں اگر اس کرسی تک پہنچ گئے تو اپنے استاد کی عزت کرنے تیار نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کرسی کیا ہے، اگر تو آسمان تک بھی پہنچ جائے تو استاد کے قدموں سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ طلبہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ساری زندگی اساتذہ کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام کہ آج ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت ان کی تقلید کرتے ہیں، اتنے بڑے امام، لیکن آپ کچھ کام کر رہے تھے تصنیف میں، ایک بچہ آیا سامنے سے دوڑ کے گزر گیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر اس بچے کی گیند آ گئی، پھر وہ بچہ آیا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد تھے اور کہنے لگے حضرت بار بار کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ اس بچے کو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا یہ میرے استاد کا بیٹا ہے، استاد نہیں ہے، یہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بچہ ہے، کہنے لگے بچہ ضرور ہے لیکن بیٹا تو میرے استاد ہی کا لگتا ہے۔ ایک بار اٹھ گئے ادب ہو گیا، آپ نے فرمایا نہیں، اگر یہ 100 بار بھی آئے گا تو میں بار بار اٹھ کے اس کا ادب کروں گا۔ اب سوچئے ہماری اوقات کیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں آواز دے دی مائک پہ بولنے لگے تو وہ اساتذہ جن کے سینے میں ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، آج ہم انہیں کچھ سمجھنے تیار نہیں۔ مہربانی کرو، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو پڑھنے والوں اساتذہ کا احترام کرنا۔ تم کچھ بھی بن جاؤ، اگر استاد تمہارا صرف حفظ کا استاد ہے یا ناظرے کا استاد ہے یا کسی نے تمہاری بسم اللہ خوانی کرائی ہے، وہ استاد ہے تمہارا، اس کا احترام کرنا۔ عزت کرنے سے چھوٹے نہیں ہوگے، آپ کی ذمہ داری ہے علماء سے ملاقات کریں، آپ کی ذمہ داری ہے اساتذہ کی عزت کریں۔ یہ بات میں نے آج اس لیے کہہ دی، میں اکثر جاتا ہوں جلسوں میں نا تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے لہجے اچھے ہو گئے، جن کی آوازیں اچھی ہیں، پھر وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتے، بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ بڑا ہر حال میں بڑا ہوتا ہے، بڑا ہر حال میں بڑا ہوتا ہے، اس سے مائک پر بولنا نہیں آتا تو اس کا مطلب وہ جاہل نہیں ہے۔ اس نے کتنے ہمارے جیسے مٹی کے ڈھیلوں کو اٹھا کے ایک ستارہ بنایا۔ ہاں، یہ ہنر اسی کو آتا، ہمیں نہیں، یہ ملکہ اللہ نے اسی کو دیا ہے، لازم ہے احترام۔ تو اللہ والو تم بھی اساتذہ کا ادب کیا کرو، اور میرے بھائیوں علماء سے پیار کیا کرو۔ جو نقصان ہوا ہے ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کرنا ہے، شکایت نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنے رب کو منانا ہے، اسے راضی کرنا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج اراکین کمیٹی نے حضور کی ولادت کے تعلق سے اس محفل کا انعقاد کیا۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جن لوگوں نے بھی اس محفل پاک میں دامے درہمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے، مولا سب کو مصطفیٰ کے خزانوں سے خیرات عطا فرما دے۔ آمین تو کہہ دو اور زور سے، ابھی سب نہیں بولے، اور زور سے۔ یا اللہ جتنے آئے ہیں سب کو مصطفیٰ کے صدقے میں کروڑ پتی بنا دے۔ اتنی اچھی دعا مانگی، کچھ لوگ ابھی میرا منہ ہی دیکھ کے ہنس رہے، سوچ رہے قبول ہی نہ ہوگی، سب کیسے کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور محفل حضور کی ہے۔ ہاں، محفل حضور کی ہے، یہاں کمی کوئی نہیں ہے۔ تو بس ذرا دل کھول کے بیٹھیے، اور بات اچھی لگے تو کیا کہنا ہے آپ کو؟ اللہ سلامت رکھے، اور زور سے۔ ہاں ماشاءاللہ، جو لوگ گھر سو رہے ہیں نا انہیں پتہ لگنا چاہیے کہ یہاں بھیڑ بیٹھی ہے۔ کچھ لوگ تو اس لیے نہیں بولتے کہ شہادت نہ ہو جائے گا۔ نہیں جی، اگر یہاں شہید بھی ہو گئے تو فکر کس بات کی ہے؟
اگر جلسے میں موت آ جائے ذکر کرتے کرتے یا سنتے سنتے تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ چہرے سے کفن بعد میں ہٹے گا، مدینے والا مصطفیٰ پہلے جلوہ گر ہو جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے۔ بیداری آئی نا، جب آپ بیدار ہو گے تو پھر بولنے میں بھی من لگے گا۔ ہاں، یہ نہیں لگنا چاہیے اسٹیج آپ سے دور ہے تو میں کبھی خطیب نہیں جو مائک لے کے نیچے آ جاؤں۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اتر جاتے ہیں، میں آ رہا ہوں نیچے کو، تو کچھ چیزوں سے ڈر لگتا ہے، تو میں آ رہا ہوں اور ایک یہ کہ آپ آگے آ جائیں، میں آ رہی ہوں کہانی خراب ہوتی ہے، اور آگے بلاؤ تب بھی کہانی خراب ہوتی ہے۔ اس میں سے دو چار ٹلی لیں گے، دو چار نکل ہی لیں گے، اگر اٹھا کے بلا لیے باہر کو کہ آگے کو آ جاؤ۔ لیکن امید ہے بس سرکار کی محفل کو نہیں، جو وہ کسی نے کہا تھا بڑے پیار سے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے بلائے ہوئے ہیں، مقدر پہ ناز کرو یار، اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ ذرا جاگ کے سنیں، آپ بالکل مت بولیے الطاف بھائی، آپ مولوی کو اٹھا لائے، بڑا کام کر دیا آپ نے۔ وہ سبحان اللہ آپ بولیں گے تو وہ چارج کٹنے لگے گا، ذرا آپ بول دیں سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ اسی سال ماں باپ کے ساتھ انہیں مدینے کا سفر عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ، لوگ سمجھدار ہیں، دعا بڑی ہونے لگی نا تو پھر ہاتھ اٹھنے لگے۔ مولوی کی دعا کے چکر میں ہاتھ نہ اٹھاؤ، کوئی دیکھے نہ دیکھ، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، انہیں دکھانے کے لیے، انہیں منانے کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اور جب بھی حضور کا نام لیا کرو نا تو تانے سن کے نہیں، دل سے لیا کرو، دل سے۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ سچ یہ ہے ہم نے دل سے پکارنا چھوڑ دیا، ہم نے دل سے آواز دینا چھوڑ دیا، اس لیے مدینے سے جواب کبھی کبھی آتا ہے۔ دل سے آواز دینا تم شروع کر دو، جواب مدینے سے آنا شروع ہو جائے گا۔ حضور کا نام لو تو پھر کنجوسی کا ایک ذرا مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھ کے میں نے کہا امتی حضور کے مقدر پہ ناز کرو۔ اور وقت سے دل بھی آپ فرماتے ہیں کہ جس بستی میں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوا، اللہ 1 سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارش فرماتا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات سنو گے، 1 سال تک اللہ اس بستی پہ کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ اور آگے فرماتے لوگوں، جس جگہ پہ حضور کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ 1 سال تک اس بستی سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اتنی عظمتوں والی محفل آپ سجائی ہے، اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے۔ وہ کچھ شاعر کہا کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ۔ میرے حضور پہ کچھ لازم نہیں ہے کہ ہم محفل سجا دیں تو انہیں آنا ہی پڑے، نہیں، وہ مالک ہیں، اگر چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے، اس میں نہیں ہوگا، اگر چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور نہ چاہیں تو وہیں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ خدا نے پاور دی ہے ان کو، وہ لیٹے لیٹے گنبد خضرا سے ہم عاشقوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھنا بھی نہ چاہے تو فرشتے تو ہماری باتیں ان کی بارگاہ تک پہنچا ہی رہے ہیں۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، کتنے نصیب والے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جن کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں نبیوں نے کی ہیں، آرزویں کی نبیوں نے۔ وہ ہم کتنے نصیب والے ہیں، ہم نے تو کبھی آرزو بھی نہیں کی، ہم نے تو کبھی رو کے دعا بھی نہیں مانگی، ہم نے تو کبھی کہا بھی نہیں تھا اللہ ان کی امت میں پیدا کر دے۔ ہم اتنے نصیب والے یار، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مولانا نے آ کے کان میں اذان پڑھ دی، کہہ دیا مبارک ہو مدینے والے مصطفیٰ کا امتی بن کے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ نصیب کی بات نہیں ہے کہ بغیر مانگے مل گیا۔ اللہ اکبر، اور اتنا ملا کہ ٹھکانے ہی نہیں۔ خدا کی قسم، ان سا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، ان سا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی
جبریل امی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے حضور کی شان ملاحظہ کرو۔ آج یہ علماء کرام اگر تقریر کرتے ہیں ولادت پہ، کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا، کہتے ہیں جی حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا شرک و بدعت ہے۔ اب ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے محدث دہلوی کا قول نقل کر دیا ہے، اور یہ وہ ذات ہے جن کو وہابی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانا کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں۔ یہ ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے، ان کی تم بھی بول دو، ان کی نہیں مانتے ہیں۔ اب ان بدبختوں کی بدبختی جو کچھ دن سے زیادہ سامنے آئی ہے، یہ بدبخت کہا کرتے معاذ اللہ کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں۔ بول دو معاذ اللہ۔ اب اگر کوئی وہابی مل جائے نا، میں تو صاف بات کہتا ہوں جی، ہم مناظروں کا دور نہیں، ہمارے بزرگوں نے بہت مناظرے کر لیے، اب تو مجادلے کا دور ہے۔ اگر کوئی کہ میں نہیں مانتا، دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے ہاتھ دیا ہے یہ ایسا مار 5 کلو کے گھما کر کہ جس جبڑے سے اللہ کی نعمتیں کھاتا وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کے رہ جائے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ ہاں، میں ابھی یہ نہیں کہتا مناظرے کریں گے، ہمارے بزرگوں نے بڑے مناظرے کیے، کئی بار اسٹیج چھوڑ کے بھاگے۔ اب وقت مناظروں کا نہیں ہے، اب وقت جبڑے توڑنے کا ہے۔ اب اعلان صاف رہے گا، یا تو مصطفیٰ کا گستاخ زندہ رہے گا یا مصطفیٰ کا وفادار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ اور اہل سنت۔ اللہ اکبر، ان بدبختوں کی بدبختی دیکھو، کہا کرتے معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں۔ شرم نہیں آتی یہ جملہ بولتے ہوئے؟ اپنی زبان کو لگام دے، تیرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ کس کو دوزخی کہہ رہا ہے؟ تیری اوقات ہے ان کے بارے میں بولنے کی؟ تو جانتا کیا ہے؟ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں او لوگوں، خدا نے میرے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں جن شکموں میں جاتا رہا وہ بھی پاک تھے، جن پشتوں میں جاتا رہا وہ بھی پاک تھے، اور قرآن فرماتا ہے میں ہم نے تمہارے نور کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان رکھا ہے۔ اب مجھے پتا تو صحیح قرآن سچا ہے یا یہ دیوبندی کی زبان سچی ہے؟ یہ بدبخت خدا کے رسول کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ آؤ حضور کے ماں باپ کی شان دیکھو۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت سیدہ آمینہ ہے، نبی کی پیاری امی ہے، بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، ماتھے پہ پسینے کے قطرے آئے ہیں، گرمی کا احساس ہوا ہے، اچانک پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں نے مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں؟ تو حسین و محجبین خواتین کھڑی ہیں، ان کے چہرے نور سے زیادہ نور کی طرح منور تھے، اور ان کے ہاتھوں میں پنکھے تھے، وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہی تھی۔ میں نے دیکھ کر کے کہا تھا اور تو کبھی تمہیں زندگی میں دیکھا نہیں، کبھی تمہیں مکے کی گلیوں میں نہیں دیکھا ہے، بتاؤ تم کون ہو، کہاں کی رہنے والی ہو، یہاں کس لیے آئی ہو؟ تو آنے والی عورتوں نے کہا تھا آمینہ ہم سے پوچھ رہی ہو ہم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سنو، ہم مکے کی دھرتی سے نہیں آئے ہیں، ہم زمین کے رہنے والے نہیں ہیں۔ کہاں سے آئی ہو؟ کہا ہم جنت سے چل کے آئے ہیں۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا جب تمہارے ماتھے پہ پسینہ آیا ہے تو رب نے فرمایا اے قرآن جنت سنو، محبوب کی ماں کے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے، جنت کے پنکھے لے جاؤ، پیچھے سے ٹھنڈی ہوا چلا دو، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے آئے، یہ رب کی غیرت کو گوارا ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلیٰ حضرت آمد مصطفیٰ کانفرنس مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ اللہ اکبر، یہ شان میرے نبی کی ہے۔ بدبخت کہہ دیا کرتے نبی کے ماں باپ جہنمی ہے معاذ اللہ۔ مجھے سچ بتا، اگر رب اس ماں کے ماتھے پر پسینہ گوارا نہیں کرتا تو بتا اس ماں کو دوزخ میں ڈالنا میرا رب کیسے گوارا کرے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر پڑیا کھا کے نہیں بیٹھے تو بول بھی ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کو دوزخی کہتے ہیں معاذ اللہ۔ شرم آنی چاہیے۔ کون نبی کی ماں ہے؟ اللہ اکبر، اس رسول کی امت میں پیدا ہوئے وہ زبان کھولتے ہوئے کم سے کم حیا کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، تم نے سارے احسانات پہ پانی پھیر دیا، اس کے باوجود نبی کے ماں باپ کو جہنمی کہا کرتے ہو۔ اللہ اکبر، نبی کی امی کی شان ملاحظہ کرو۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کا نور میرے شکم میں آیا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا تھا، حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ فرماتی ہیں جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ویسے ویسے میری قسمت کے ستارے زیادہ چمکتے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی امی کی زبانی ہے۔
اگر میں کہوں اپنی طرف سے تو کوئی کہتا اپنی طرف سے کہہ گیا. اعلیٰ حضرت کی بات کہوں تو کہو گے وہ عشق میں بولتے تھے، مگر عشق میں جب بھی بولے نا خدا کی قسم دل کے تالے کھولے اور مسکرا کے کہا کرتے تھے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. یہ عشق ہے اعلیٰ حضرت کا. مگر سنیے نبی کی امی کی شان اور حضور کی شان ملاحظہ کرو. ان بدبختوں کو تو ان کے مقدر میں ایک جھنڈی بھی نہیں لکھتی ہے. ایک بات بتاؤ سنیے، ہم لوگ سائیکل کا جھنڈا لگا لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کون سماجوادی والا. پنجے کا جھنڈا لگ گیا کوئی کہتا کانگریس والا. ہاتھی کا جھنڈا لگ گیا تو کون سی کمپنی کا ہو گیا بھائی؟ بسپا کا. اور پھول لگا لیا تو بولو اتنا ناپاک بھی نام نہیں ہے کہ لے نہیں ہے. اگر پھول لگ گیا تو بی جے پی کا. اتنا تو ان پڑھ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ جس کا جھنڈا لگے بندہ اسی کا کہلاتا ہے. ہم سنی 12ویں میں جھنڈا لگاتے ہیں، دیکھنے والا کہتا مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بھی نہیں بولے تو کب بولو گے؟ سبحان اللہ. ہاں تو حضور کا جھنڈا لگانا تاکہ دنیا تجھے محمدی کہہ کے پکارے. سبحان اللہ. مجھے بی جے پی کا کہلانا پسند ہے، مصطفیٰ والا کہلانا پسند ہے. تو یہ ہمارے شعراء بیٹھے ہوئے غلام غوث غزالی بھائی، یہ لوگ کلام پڑھتے کہ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ رہ گیا. آگے کیا جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں. تو یہ تو مکے سے لوٹا دیے جاتے ہیں، تو جھنڈی کا فری میں لگ جائیں گے ان کے گھر پہ. ہاں تو مہربانی کرو جھنڈے لگایا کرو. یہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھے. سمجھ رہے نا؟ اس سال جس نے نہ لگایا وہ اگلے سال کے لیے ابھی خرید لینا. ہاں اگلے سال کے لیے ضرور خرید لینا. اللہ اکبر. اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہو. خدا کی قسم جس نبی کو رب نے بے مثال بنایا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر کوئی ٹیلر اپنے محبوب کے کپڑے سلے تو کیسے سیے گا؟ ایب کر سکتا محبوب کے کپڑوں میں؟ بہت ہاتھ روک کے سلے گا کپڑے محبوب کے ہیں. اگر کوئی بال کاٹنے والا اپنے محبوب کے بال کاٹے تو بہت ہاتھ روک کے سوال کے کاٹے گا. محبوب کے بال ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اگر کوئی معشوق عاشق کے لیے یا عاشق معشوق کے لیے کھانا بنائے تو پوری طاقت جھونک دے گا کہ آج میرا معشوق آیا ہے، آج میرا محبوب آیا ہے. وہ بتا یہ زمین کا قانون ہے کہ محبوب محب کے لیے کوئی چیز تیار کرے یا محب محبوب کے لیے کوئی چیز تیار کرے تو پوری طاقت لگا دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے محبوب سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو. اگر تیری میری سوچ جبکہ چھوٹی سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہماری ہے، اپنے محبوب کے بارے میں یہ کہتے ہیں میرے محبوب جیسا کوئی نہ ہو، تو جس رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہوگا تو کس شان سے بنایا ہوگا. اگر تیری چاہت یہ ہے کہ میرے محبوب کی طرح کوئی نہ ہو تو جب اس نے اپنا محبوب بنایا ہوگا تو کیسا بنایا ہوگا؟ سن کیسا بنایا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لم یاتی نذیر اس لیے تو نصیب پیدا جانا اگراج کو باز کرے سر اے تجھ کو شہید و سرا جانا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت سرکار کی آمد. اللہ اکبر. اس نبی کے ماں باپ میں اب نکال رہے ہو، حیا نہیں آتی ہے. زبان کو لگام تو کبھی نبی کو قریب سے پڑھ لیا کرو. کسی نے اشرف علی تھانوی سے کہا تھا حضرت جی نبی کا میلاد بیان کر دیں، نبی کی ولادت کے تعلق سے کچھ روایات بیان کر دیں. تب اس وقت نے کہا تھا عظمت بیان کرنے کے لیے روایات کا یاد ہونا ضروری ہے اور مجھے کوئی روایت یاد نہیں ہے. ان کے امام کو ایک روایت تک یاد نہیں تھی. اٹھا ہماری قوم کے اس بچے کو اور کھڑا کر کے کچھ مصطفیٰ کی شان کیا ہے. تو یہ چھوٹا سا بچہ
کہے گا حضور کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، میرے حضور کی شان تو یہ ہے، سرور کہوں کہ باغ قدیم کا گلے سیوا کہوں تجھے، تیرے تو بس صاحب تناہی سے ہے بلی، اے رب میرے شاخ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سفر اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر، اگر اس بچے سے پوچھو اور نبی کی شان بتا وہ کیوں آئے اور کیسے آئے ہیں، تو یہ بچہ بھی کہے گا، ان کی آمد کی وجہ پوچھنا چاہتے ہو اور کائنات کی وجہ سن لو، تب بھی یہ بچہ کہہ دے گا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں غذا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبا جو چلے کہ باغ بھرے تو پھول کھلے، کہ دل ہو بنے نبا کے چلے، سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رسالت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، زندہ باد۔ اللہ اکبر، حضور کی شان ملاحظہ کرو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، آؤ بریلویوں سے سنو، مصطفیٰ کی ولادت تمہیں تو یاد نہیں ہے، ہم بتائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ سیدہ آمینہ بیان فرماتی ہے کہ میرے بیٹے کا نور میرے شکم میں آیا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا، میرے شوہر حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ فرماتی جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ویسے ویسے میری قسمت سنورتی جاتی تھی۔ اللہ اکبر فرماتی ہے ہر مہینے پہ کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مبارکباد دے کے جاتا رہا، بیٹا تو پیدا ہوتا ہے تو گھر میں بدبو آیا کرتی ہے، تو ماں کے شکم میں آ جائے نحوست پھیل جایا کرتی ہے، اور اس ماں کی شان دیکھ، ادھر میرے نبی ماں کے شکم میں آئے ہیں، ادھر حضرت عبداللہ کا وصال ہوا ہے، سیدہ آمینہ صبح بھی رو رہی ہے، شام بھی رو رہی ہے، رات بھی رو رہی ہے، دن کو بھی رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، آج میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا اپنی زبان کو لگام دیا کرو، تم اپنے شوہروں کو تانے اور گالیاں نہ دیا کرو، تمہیں پتا کیا ہے شوہر کیا ہے، تو جانتی کیا ہے شوہر کا مرتبہ کیا ہے، تم نے جانا کیا ہے شوہر کی شان کیا ہے۔ جب تک یہ تیرے سر پہ سایہ بن کرتے ہیں اس وقت ہلاکت سے تیرے سامنے پہاڑ بن کے کھڑا ہے، کوئی مصیبت تجھ پہ نہیں آ رہی ہے تو یہ شوہر کے جسم کی برکت ہے، اس کی جان کی برکت ہے۔ آج بڑی آسانی سے بددعا دی جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کرے یہ لوٹ کے نہ آئے، راستے میں مر جائے، میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، اور خدا کا واسطہ اپنے شوہر کے خلاف زبان نہ کھول، ورنہ تو جانتی تک نہیں ہے۔ اگر یہ چلا گیا اور سفید کفن میں لپٹ کر کے واپس آیا تو پھر تیری کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی، کوئی تجھے روٹی تک کو پوچھنے والا نہ ہوگا، کس چیز پہ اترایا کرتی ہے، کس بنیاد پہ شوہر کو گالیاں دیتی ہو۔ خدا کی قسم اگر بات کروں معاشرے کی تو ہمارا معاشرہ اتنا سفاک اتنا ظالم ہے، جب تک کپڑے نہیں اتروا لیتا ہے اس وقت تک بیوہ کو ایک وقت کے کھانا نہیں دے سکتا ہے۔ کس معاشرے پہ اتراتی ہے کہ تیرا بھائی تجھے پال لے گا شوہر کے بعد، یا تیرا باپ تجھے پال لے گا شوہر کے بعد۔ خدا کی قسم نہیں، بیٹیاں تو بادشاہوں تک سے نہیں پالی جاتی ہے، تیرا باپ کیا پالے گا؟ یہ شوہر کا دم ہے جو تو نئے کپڑے بھی پہن رہی ہے، یہ شوہر کا دم ہے جو اچھا کھانے بھی کھا رہی ہے۔ تجھے خدا کا واسطہ اگر شوہر گھر سے نکلا کرے تو بددعا نہ دیا کر، بلکہ شوہر کو خدا حافظ کے رخصت کر، گھر میں مصلی بچھا کے آنکھوں میں آنسو لے لے، سجدے میں سر رکھ دے اور کہہ دے یا اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملانا، مسکراتا ہوا چھوڑا ہے، مسکراہٹ میں ملانا۔ خدا کی قسم اگر یہ عمل عورت کا ہو جائے گا تو جیسے شوہر گیا ہے ویسے واپس آئے گا، اللہ کی رحمتیں کہیں گی تو نے سجدے میں سر رکھ کے مجھے منایا ہے، مجھے میری عزت کی قسم جب تک تجھے تیرے شوہر سے ملا نہیں دوں گا اس وقت تک موت بھی تم دونوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ کانفرنس، عظمت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، دستور مصطفیٰ، ازواج مطہرات، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، فیضان تاج الشریعہ، فیض تاج الشریعہ، عظمت تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان سے پوچھو جن کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہے کیسی کٹتی ہے ان کی۔ کبھی جا کے کسی بیوہ کا حال پوچھا کہ بتا جب سے شوہر گیا ہے کیسی گزری ہے؟ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر بیٹے جوان بھی ہو جائیں تو 5 بیٹے ہوں، 5 بیٹے اللہ نے دیے ہوں، اور اگر شوہر سلامت ہے تو بال سفید بھی ہو گئے نا تو گھر میں چلتی اس ماں کی ہے۔
5 बेटे भी पूछते हैं आज क्या बनेगा, तो जो ये बूढ़ी कहती है वही बनता है। अगर शोहर का साया सर से उठ जाए तो बस जनाजा उठने की देर होती है, हाथों के कंगन भी उतार लिए जाते हैं, हाँ जेवर तक छीन लिया जाता है। वो बूढ़ी माँ जो घर में हाकिम थी, आज वो टुक टुक देखती है। कल जिसकी मर्जी से सब खाते थे, आज वो एक रोटी का इंतजार करती है, कौन सा बेटा लेके आएगा। ये गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्ची बात है। आज जो औरतों की शान बनी है ना, ये शोहर के दम से बनी है। इसके खिलाफ जबान ना खोला कर, अगर ये चला गया तो खुशियां रूठ जाएंगी, भूल जाए कि बहारों के दिन कहां थे, और उस वक्त तक रोएगी जब तक तुझे भी सफेद कफन में न लपेट दिया जाए। इसके जाने के बाद आंसू कम पड़ जाएंगे, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है जिनके शोहर सलामत हैं, वो सजदों में गिर के शोहर की सलामती की दुआएं मांगा करो। हजरत अब्दुल्ला की मिसाल के बाद सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुबह को भी रो रही है, शाम को भी रो रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा आमीना का हाल, सुबह भी रोना शाम भी रोना, बर्दाश्त न हुआ, गए काबे का गिलाफ पकड़ा, पकड़ के रोने लग गए। कहते या अल्लाह मेरे 10 बेटे थे, तूने एक बेटा ले लिया, मेरे मालिक मैं अपने 9 बेटों को देख के तसल्ली हासिल कर लूंगा। ये मेरे परवरदिगार, मैं चाहता था सबसे ज्यादा जिसको, वो अब्दुल्ला चला गया है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए अभी 9 बेटे मौजूद हैं, मगर मेरे परवरदिगार आमीना के पास तो कोई सहारा ही नहीं रहा है। अब्दुल्ला 2 महीने के अंदर वो भी चला गया, उसकी जिंदगी की तो खुशी लुट गई है। ये मेरे परवरदिगार, अब आमीना की गोद में जो बच्चा दे, कम से कम ऐसा बच्चा दे देना जो मेरी आमीना के लिए सहारा बन जाए, जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। वो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतनी दुआ मांगी है, गैब से आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात करता है, हमने फैसला कर लिया है कि जो बेटा आमीना की गोद में देंगे वो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं, बल्कि सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला है। बहुत खूब माशाअल्लाह की है। कहा जो आमीना की गोद में आएगा वो सिर्फ आमीना का सहारा नहीं होगा, हमने फैसला कर दिया कि वो सारे जमाने का सहारा होगा। बेशक ना करें तकरीर, अगर करवाना चाहते तो ऐसी सुस्ती से नहीं, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह, जितना पसीना मेरा निकल रहा है कम से कम आधा तुम्हारा भी निकल रहा है। बेशक बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अल्लाह सलामत रखे। आए लौट के खुश थे, दुआ कबूल हो गई, घर आ गए। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे। आओ हुजूर की शान सुनो। सुनेंगे हुजूर की शान? उम्मीद है सब सुनने ही बैठे हैं, मगर हाथ कंजूसी से उठा रहे, लग रहा है कि सिर्फ तबर्रुक के चक्कर में आए हैं। जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लगाना जैसे मजमा चाक गया है। हाँ, वो अपनी किस्मत को जाने जो उठ के भाग गया है। तो अपना तो एक हुजूर हजरत जी, आशिकों की महफिल हो, चाहे 4 हो, जरूरत नहीं है 10,000 हो तभी तकरीर होगी, 4 हो मगर आशिक होने चाहिए। तुम बोलो जरा सामने वालों, माशाअल्लाह, जरा आप भी बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए। अब देखो हजरत आमीना अपने मकान के अंदर, पहला महीना गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा गुजरा, 5वां महीना आ गया। कितना? अरे बोले कितना? हाथ उठा के बताएं कितने महीने? 5वां महीना। सुभान अल्लाह। एक ही उठाइए, 2 उठाओगे तो 10 हो जाएंगे। हाँ, कितना? 5वां महीना। अल्लाह सलामत रखे। हाँ, 5वां महीना आ गया। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब कौन है जानते हो? हुजूर के दादा। कौन है? आगे वाले बोलते रहो, पीछे वालों का काम चलता रहेगा। हुजूर के दादा। और पोस्ट क्या है? ये है काबे के मुतवल्ली। क्या है? काबे के मुतवल्ली। तुम भी बोल दो यार, क्यों कंजूसी कर रहे हो? मैं पैसे फेंक के मार काबे के मुतवल्ली और खानदान कुरैश के सरदार। सुभान अल्लाह। समझ गए? इतनी बड़ी पोस्ट है और इतनी पावर थी ना कि किसी में हिम्मत नहीं थी कोई आपके सामने खड़ा हो जाता। और भी सरदार थे मक्के में,
لیکن کوئی سامنے ہونے کی سکت نہیں رکھتا تھا. ایک دن کعبے کا طواف کر رہے ہیں, طواف کر رہے, اسی بیچ میں چند سردار اکٹھا ہو کر کے حرم شریف میں آئے. حضرت عبد المطلب کے پاس آ کے کہنے لگے کہ خاندان قریش کے سردار, کہا جی. کعبے کے متولی, کہا جی ایک بات ہے, کچھ کہنے آئے ہیں. فرمایا کہو کیا کہنے آئے ہو. اللہ اکبر, سرداروں کی گردنیں جھک گئی, ہمت نہیں تھی. کہا کہو کیسے آئے ہو اور کیوں آئے ہو. کہنے لگے بات عجیب ہے, کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. فرمانے لگے آپ بولو کیا کہنا چاہتے ہو. تب انہوں نے کہا کہ عبد المطلب, کہا جی کا ایک بات بتاؤ گے. کہا کیا ہمارے خاندان کا, ہمارے مکے اور عرب کا یہ دستور نہیں ہے. کہا کون سا. کہ اگر کسی کی شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو 1 سال تک شوہر کا سوگ منانا ہے. آپ نے فرمایا بے شک ہے. کہا پھر بتائیے, پھر آپ کے گھر میں رہنے والی حضرت عبداللہ کی بیوی, آپ کے گھر کی بہو آمینہ سوگ کیوں نہیں منا رہی ہے. اتنا سننا تھا. حضرت عبد المطلب کی آنکھیں سرخ ہو گئی, چہرہ سرد ہو گیا, بدن سرد ہو گیا. کیسی بات کر رہے ہو. کہا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, مکے کی ساری عورتیں کہہ رہی ہیں. کہا کہنا کیا چاہتے ہو. کہ اگر آپ کی بہو حضرت عبداللہ کی بیوی اگر سوگ مناتی تو عطر لگا کے گلیوں سے نہ گزرتی. کہا کہنا کیا چاہتے ہو. کہا سچ یہ ہے کہ حضرت آمینہ جب گزرا کرتی ہے تو ایسا قیمتی عطر لگا کے جایا کرتی ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار کی عورت کے پاس وہ عطر نہیں مل سکتا ہے. آپ نے اتنا سنا ہے, شرم سے گردن جھک گئی ہے, ہمت کر کے گھر میں تشریف لائے ہیں. جیسی دروازے پر آئے ہیں, آپ کی بیوی حضرت فاطمہ کھڑی ہے. کہا میرے سرتاج بات کیا ہے, آج چہرے پہ یہ سردی کیسے ہے, آنکھوں میں سرخی کیسے ہے. آپ فرمانے لگتے ہیں فاطمہ آج تک عبد المطلب کا کوئی سامنا نہ کر سکا, لیکن آج آمینہ کی وجہ سے عبد المطلب شرمندہ ہو گیا ہے. کہا میرے سرتاج کہنا کیا چاہتے ہو. کہا پورے مکے میں باتیں ہو رہی ہیں, جاؤ آمینہ سے جا کر کے پوچھو کہ وہ ہمارے بیٹے کا سوگ کیوں نہیں منا رہی ہے, ہمارے عبداللہ کی جدائی کا غم کیوں نہیں منا رہی ہے. جیسی اتنی بات حضرت فاطمہ نے سنی ہے. کہا بات کیا ہے. کہا مکے کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمینہ عطر لگا کے جایا کرتی ہے کہ گلیوں کے اندر. حضرت فاطمہ نے اتنا سنا, کہتی نہیں عبد المطلب مجھ میں جانے کی ہمت نہیں ہے, میں نہیں پوچھ سکتی. کہا کس لیے. کہا ایک دن میرے دل میں بھی خیال آیا تھا, میں بھی جا کر کے پوچھوں آمینہ سے بیٹی عطر کیوں لگا رہی ہو, خوشبو کیوں لگاتی ہو. کہا اس خیال کا آنا تھا. اچانک آمینہ کی نگاہ اوپر اٹھی ہے, ایک نور اس کی پیشانی سے نکلا اور میری پیشانی سے ٹکرایا. کہا کب نیچے گر گئی. آمی فاطمہ کو پتا نہ تھا. کہا کہ پوچھنا ہے عبد المطلب تم پوچھو, مجھے آمینہ کے جلال سے ڈر لگ رہا ہے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. حضرت عبد المطلب ٹھہر جاتے ہیں. کہا آمینہ فاطمہ چلو دونوں چلتے ہیں. کہا ٹھیک ہے چلیے. پھر وہ دونوں چلے. اب ذرا غور کرنا میری بات پر. جیسی گھر میں تشریف لائے ہیں, حضرت آمینہ ایک مکان اپنے مکان میں کمرے کے یا برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی. جیسی حضرت فاطمہ آگے آئی, پیچھے سے عبد المطلب آئے. حضرت آمینہ کی نگاہ پڑ گئی, سسر صاحب آ رہے ہیں, سسر صاحب آ رہے ہیں. اٹھ کے کھڑی ہو گئی, یوں ہاتھ باندھے پیچھے سمٹ کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر, یہ ان کے گھر کی حیا تھی, یہ ان کے گھر کا پردہ تھا. آج سسر اپنی بہوؤں سے کہا کرتا ہے یہ تو میری فرینڈ لگتی ہے, اس سے میری دوستی ہے. بہوؤں کے گھر میں ہاتھ ڈالتے ہیں, حیا تک نہیں آتی ہے. کل کا عادت دیکھو, نبی کی ماں ہے, سسر کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جا رہی ہے. آج بہویں کہتی ہے کہ ان سے کیا لینا دینا مجھے, یہ ہوتے کون ہے, میں ان کے نکاح میں نہیں آئی ہوں, میں تیرے نکاح میں آئی ہوں. اور بے حیا بتا تو سکے, مانا کہ یہ تیرا شوہر نہیں ہے مگر سسر ضرور ہے, یہ تیرا شریک زندگی نہیں ہے لیکن تیرے شوہر کا باپ ضرور ہے. تو باپ کی بھی عزت کیا کر, اس سے اگر فائدہ چاہتی ہے اس کا احترام کیا کر. اگر تو یہ بے ادبی دکھائے گی تو کل تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائے گی. اللہ توفیق دے ہمارے گھر والوں کو کہ اپنے اندر حیا کا پردہ لائے, حیا کی دولت لے کر کے آئے. ادھر دیکھو نبی کی ماں کو اٹھ کے کھڑی ہو جا رہی ہے, سمٹ کے کھڑی ہو گئی. ابا جی کیسے آنا ہوا. عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی ایک سوال ہے. ابا جی پوچھو کون سا سوال. آپ نے ڈائریکٹ کہا تھا اے آمینہ پتا تو صحیح کہ تو نے میرے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے, اس کا غم منانا ترک کر دیا ہے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں, چیخ نکل جاتی ہے, رو کے کہتی ہے بابا یہ کیا کہہ رہے ہو. عبداللہ تو میری زندگی تھی, ان کی زندگی کے بغیر تو زندگی مشکل ہو گئی ہے. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ مجھے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں ہے. میری تو زندگی عبداللہ کے ساتھ چلی گئی ہے, میری خوشیاں عبداللہ کے دامن میں لپٹ کے چلی گئی ہے. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ مجھے عبداللہ کی جدائی کا درد نہیں ہے. اتنا سننا تھا. عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اگر تجھے اپنے شوہر کی جدائی کا درد ہو تو پھر بتا عطر لگا کے کیوں جایا کرتی
کرتی ہے, خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے؟ حضرت آمینہ نے اتنا سنا ہے, رو کے کہتی ہے بابا ایک راز چھپا کے رکھا تھا سینے میں, ایک درد چھپا کے رکھا تھا سینے میں, میں ذاکر نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن آج آپ پوچھ رہے ہو تو مجھے آپ کی جدائی, آپ کی ناراضگی کا ڈر لگ رہا ہے, اس لیے آپ کی ناراضی سے ڈر کے اب یہ راز سے پردہ ہٹانا پڑ رہا ہے. کہ بیٹی کون سا راز ہے؟ کہتی ہے ابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے. کہا بیٹی اگر عطر اور خوشبو نہیں لگائی ہے تو بتا تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کیوں آتے ہیں, لوگ کیوں کہتے ہیں تو خوشبو لگاتی ہے؟ حضرت آمینہ نے ایک آہ بنی تھی اور رو کے کہا تھا ابا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا, میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, بلکہ سچ تو یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے, میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, بستی بستی قریہ قریہ, تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اللہ اکبر. فرماتی ابا میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی ہیں. بریلی والے مسکرا کے کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ, گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ اکبر. فرماتی میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں. اللہ اکبر. پہلی بار سنا تھا یہ مذکر. حضرت عبد المطلب نے مارے خوشی کے جھوم گئے, کہنے لگے بیٹی کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ اتنا سنا آپ کی بیوی حضور کی دادی حضرت فاطمہ اٹھی, ایک دیوار سے, کچی دیواریں تھی, مٹی چھٹا کے لائیں, لا کے حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں رکھ کے کہنے لگی اسے سونگو میرے سرتاج. آپ نے ناک کے قریب کی نا مٹی تو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی. سبحان اللہ, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگی یہاں آمینہ نے کل ہاتھ رکھا تھا, آمینہ نے کل ہاتھ رکھا تھا, خوشبو ابھی تک آ رہی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب بیٹھ جاتے ہیں. سیدہ آمینہ اندر گئی, تکیہ اٹھا کے لائی. ابا یقین نہیں ہوتا, ذرا تکیے کو سونگیے. تکیے کو سونگا, مشک و عنبر سے تیز خوشبو. کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ کہا اس پہ سر رکھ کے سوتی ہوں, اس کی خوشبو نہیں جا رہی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اپنا دوپٹہ پیش کیا. کہتی ابا جی اچھا اس دوپٹے کو سونگیے. آپ نے دوپٹہ ناک کے قریب کیا, خوشبو دماغ کو چڑھی. کہنے لگے یہ کیا بات بیٹی؟ کہتی ابا جی سچ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس دوپٹے سے پسینہ صاف کیا تھا, کئی مرتبہ دوپٹہ دھو چکی ہوں, لیکن خوشبو اب بھی برابر آ رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ حضور کی شان ہے. حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے جھومنے لگے. کہنے لگے آمینہ جی بابا اتنی شان والا بچہ. کہنے لگی بات یہی ختم نہیں ہو جاتی. کہا پھر؟ کہتی ہے بجی بات بتاؤں کہ ہاں, کہ آپ تو چلے جاتے ہو حرم شریف, اور جو پانی کی ضرورت پڑتی ہے مہمان نوازی کے لیے وہ بھی کبھی کبھی آپ لے جاتے ہو. اب اس دور میں کوئی پانی کی ٹنکیاں تو تھی نہیں, نہ کوئی نل لگے تھے کہ جتنا چاہو بہا لو, ٹوٹی کھول دی تو بند ہی نہیں کر رہا ہے, سمر چلا دیا تو بٹن ہی بند نہیں ہو رہا ہے. اس کا حساب دینا, حساب پانی حساب سے خرچ کیا کرو. بس ابھی پانی نہیں کرنا کم, مجھے کہیں اور جانا ہے. ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو, میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے. ذرا غور کریں. اللہ اکبر. کہتی ہے ابا آپ تو چلے جاتے ہو حرم شریف, پھر وہاں پانی کا مسئلہ, مہمانوں کے لیے پانی لے جاتے ہیں آپ, گھر میں پانی نہیں رہتا. کبھی کبھی بابا ایسا ہوتا گھر میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے, پانی نہیں ہوتا تو مجھے کنویں پہ جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے. کہتی ہیں بچی ایک بات بتاؤں. کہا ہاں بیٹی. کا ایک طرف تو عبداللہ کی امانت شکم میں ہے, دوسری طرف پانی کا برتن ہاتھ میں ہوتا ہے, اور میں لے کے جب چلتی ہوں ابا جن راستوں سے گزر کے جاتی ہوں وہ راستے بھی پتھریلے ہوتے ہیں, نوکیلے پتھر پڑے ہوتے ہیں, لیکن تعجب کی بات ابا جی کہا کیا؟ کہ جب میں ان پتھروں پہ پیر رکھتی ہوں وہ پتھر
پتھر ریشم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں، ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے بیٹی اور کچھ کہا؟ ہاں اور کیا بیٹی؟ کہا بابا جی جب میں کنویں کے کنارے پہنچتی ہوں، جا کے اس کے اندر جھانکتی ہوں تو کنویں کا پانی بولتا ہوا کنارے تک آ جایا کرتا ہے، کنارے تک آ جاتا ہے۔ کہا ابا جب پانی کنارے تک آتا ہے، مکے کی لڑکیاں اور عورتیں کہتی ہیں آمینہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں رہے گی پانی بھی کنارے تک رکا رہے گا، تو یہاں رہے گی، ہمیں ڈول رسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تیرے ذریعے آسانی سے پانی بھر لیتے ہیں۔ کہتی ابا جی جب تک میں کھڑی رہتی ہوں پانی بھی کنارے تک رہتا ہے، جب ساری عورتیں پانی بھر لیتی ہیں اس کے بعد میں واپس پلٹا کرتی ہوں اور کہتی ابا جب عورتیں آ جاتی ہیں، لڑکیاں آ جاتی ہیں، میں سب کے بعد آیا کرتی ہوں تو بابا بڑے عجیب معاملات نگاہوں میں آتے ہیں۔ کہا بیٹی کون سے معاملات آتے ہیں؟ کہتی بابا جب میں گزرتی ہوں تو کبھی کبھی پورے پورے پیڑ قدموں میں گر جایا کرتے ہیں، پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب میں غور کرتی ہوں تو کبھی پتھروں سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی درختوں سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے پودوں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح جب وہ بولتے ہیں تو کیا تیری سمجھ میں آیا کرتا ہے؟ کیا تو ان کی بولی سمجھ لیتی ہے؟ کہا ہاں میں سمجھ لیتی ہوں۔ کہا بیٹی تعجب ہے، لوگوں نے لاکھوں برس عبادت کی ہے پتھروں کی، لیکن آج تک پتھر ان سے نہیں بولے ہیں، لیکن تو کون ہے تجھ سے پتھر بول رہے ہیں؟ اگر پتھروں کی آواز بڑھ کے ہوتی جاتی ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کرتا ہے، مگر بیٹی بتا تو صحیح جب تو چلتی ہے پتھر بولتے ہیں تو کیا کہا کرتے ہیں؟ تو سنیو مقدر پہ ناز کرو۔ آمینہ نے تیرے میرے عقیدے کی بات کی تھی جب آپ نے فرمایا تھا بتا پتھر بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں بابا جب میں آتی ہوں تو وہ کہا کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلیٰ حضرت آباد مصطفیٰ حضور تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی شان ہے۔ اب تو نہیں کہے گا کوئی بھی کہ بریلی والے نے سلام سکھایا۔ بتاؤ ہم تو ان کے آنے کے بعد پڑھ رہے ہیں سلام، لیکن پتھر کب پڑھ رہے؟ جب نبی ماں کے شکم میں تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت آمینہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے شکم میں ہے کون، عبد المطلب کو بھی نہیں پتا کہ میرے شکم، میری بہو کے شکم میں کون ہے اور کون آنے والا ہے، لیکن پتھروں کو ان سے پہلے کس نے بتا دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا وہ پتھر بریلی آئے تھے؟ بتاؤ، یا کوئی بریلی بھی وہاں گیا تھا بتانے کے لیے؟ بتاؤ، بول کیوں نہیں رہے بھائی؟ کیا رشتہ کر کے بیٹھے ہو کیا ان میں؟ اگر کر لیا ہو تو توڑ لینا۔ بڑی بدبخت قوم ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں محتاج ہو کے مر جانا، اپاہج ہو کے مر جانا، وہابی ہو کے مر جانا۔ ہاں جی صاف بات ہے اپنی کو، اور ضرورت پڑے تو آپ ترازو پہ تول کے بھی دکھا دیں گے۔ ہاں، اور سنیے میری بات ذرا غور سے، مجھے بتاؤ پھر کون تھا اور کس نے سکھایا انہیں سلام پڑھنا؟ قرآن کہتا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، محبوب کی نعت پڑھوانے کے لیے تو اس کا خدا ہی کافی ہے۔ اس کے چرچے ہمیں ہیں نا کرانے والے۔ جب پتھر محبوب کے چرچے کرے اور رب کرائے تو فتوے بریلی والوں میں بعد میں لگا، پہلے ان پتھروں پہ لگا جنہوں نے پہلے سلام کیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ رشتے کرو گے؟ رشتے کرو گے بھابھیوں میں؟ جو کرے گا وہ بھرے گا۔ سن لو، اسلام کا معاملہ ہے یک جرگیر محکم گیر۔ بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا دو کشتیوں کا سوار کبھی کنارے نہیں لگا، بیچ دھار میں پہنچ کے کیوں ہو جاتی ہے کشتیاں؟ پھر آپ سمجھ سکتے کیا ہو سکتا ہے۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ بھی سنا ہے نا؟ تو بھائی ایک چوکھٹ پکڑ، تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک چوکھٹ پکڑیے، یہ نہیں کہ نہیں ہم انہیں بھی غلط نہیں کہتے، ہم انہیں بھی غلط نہیں کہتے۔ کتنے دن کھا لے گا؟
جب تک دانت نہیں گرے جب تک کھا لے گا نا، دانت گر گئے تو آلووں سے بھی پیٹ نہیں بھرے گا. اسے ہی بتا رہا ہوں، اس زبان کے ذائقے کے لیے ایمان کو تباہ نہ کر. ہاں، اور تاج الشریعہ کا سبق یاد رکھ، خدا سے جو ہو نبی سے جو ہو بیگانہ اسے خود سے جدا کر. یہ ان کا پیغام ہے. بلا وجہ میں آج دنیا تاج الشریعہ کے نعرے نہیں لگا رہی، اور جتنے سلے کلی ہیں نا انہی کے پیٹ میں درد ہے. فرمایا جی. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، جو دیوبندیوں سے بھی چندے لے رہے تھے، سنیوں سے بھی چندے لے رہے تھے، ان کے پیٹ میں درد ہے تاج الشریعہ سے. جی باقی جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ اختر رضا کا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ سبحان ہاں، اللہ. یہ ترازو ہے. آج ٹناٹن ہونے کی ترازو اختر رضا ہے. ہاں، اور سنیت کی ترازو احمد رضا ہے. بول دو ذرا سبحان اللہ. سارے لوگ ادب سے کھڑے ہو جائیں.